بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک میں موسم بہار یا جشن بہارا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جب انسانوں کی طبیعتوں میں، انسانوں کے حالات میں، غریب بیچاروں کی پریشانی میں ہر وقت مستقل موسم خزاں ہو تو پھر جشن بہارا کا کیا لین دین ہے؟ یہ تو سب ان کے چونچلے ہیں جو خوشحال لوگ ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں آٹے کا کال پڑے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ 10 کلو کے آٹے کا تھیلا حاصل کرنے والے متعدد عورتیں اور مرد ہجوم کے قدموں تلے کچلے گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو تمام دن لائن میں لگے رہے۔ ان کی باری آئی تو ٹرک پر چڑھے تقسیم کنندگان نے اعلان کر دیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ سن کر 6 بچوں کے باپ کو دل کا دورہ پڑا، وہ اسی جگہ دم توڑ گیا۔ اس کے گھر آٹے کا تھیلا نہ پہنچا، گھر کے سربراہ کی لاش پہنچ گئی۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، حلقے کے ممبر، قومی اور صوبائی اسمبلی زیادہ ضروری کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کے پاس وقت نہ تھا کہ کوئی اس اجڑ جانے والے خاندان کا حال پوچھتا۔ ملک کے کوچہ و بازار میں یہ منظر پہلی مرتبہ نہیں دیکھنے میں آیا۔ اس کا آغاز 1972 میں ہوا تھا۔ قوم کی آنکھوں میں ڈول جھونکنے کے لیے بتایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے سبب سے ہوا ہے۔ سب جانتے تھے کہ مشرقی پاکستان میں گندم پیدا ہی نہیں ہوتی، وہاں تو بڑی فصل چاول کی ہوتی ہے، لہٰذا کمی ہوتی تو چاول کی ہوتی۔ معاملہ فقط ذخیرہ اندوزی کا تھا، جس میں اناج کے اسمگلر برابر کا حصہ ڈال رہے تھے۔ مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ راشن بندی کر دی گئی۔ آٹا، چینی، چاول، راشن ڈپو سے ملنے لگے۔ آٹا اور چینی عوام کی بنیادی ضرورت تھی، چاول مہنگی آئٹم تھی، وہ بچ رہتے اور مارکیٹ میں مزید مہنگے داموں بک جاتے۔ چینی کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ جعلی راشن کارڈز بنائے گئے، درجنوں افراد خانہ کا اندراج کیا گیا، پھر ان کے نام کی چینی مارکیٹ میں بیچی گئی۔ اس کے بڑے خریدار مٹھائی بنانے والے اور بیکریاں چلانے والے تھے۔ 50 برس قبل راشن ڈپو کے باہر یہ لائنیں لگتی تھیں، آج یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لائنیں لگتی ہیں۔ جو کچھ راشن ڈپو کے مالکان کرتے تھے، آج وہ سب کچھ یوٹیلٹی سٹورز پر ہو رہا ہے۔ وقت بہت بدل گیا ہے، عام آدمی کے حالات نہیں بدلے، بدلنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے حالات بدلنے ہیں وہی تو ملک اور اس کے باسیوں کو ان حالات سے دوچار کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اور وہ حالات کیوں بدلنا چاہیں گے؟ وہ حالات نہیں بدلنا چاہیں گے کیونکہ ان حالات کے نہ بدلنے سے ہی ان کی بقا ہے۔ اب ایک نظر ایک مختلف کتار پر ماڈرن پڑھے لکھے متمول نوجوان مرد و خواتین کی ایک طویل کتار ہے، ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ سب آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، سب خوش باش ہیں، کسی کے چہرے پر کسی قسم کی فکر یا پریشانی نہیں ہے۔ یہ سب سائیکلوں، موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر یہاں ایک خاص چیز کے لیے آئے ہیں، خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ بلکہ یہ چھوٹی موٹی سواریوں پر نہیں، بلکہ سب اپنی چمکتی کاروں میں یہاں آئے ہیں۔ کچھ کاریں ایسی ہیں کہ جن کی مالیت 35 لاکھ روپے ہے۔ قطار میں کھڑے ہر لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ میں جدید ترین سیل فون ہے، جس کی مالیات 1 سے 2 لاکھ روپے ہے۔ سب کے تن پر اجلا اور قیمتی لباس ہے۔ کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے آپ کو مزید متمول کلاس کا فرد ظاہر کرنے کے لیے اپنے گھٹنوں سے اپنی پتلونیں اور جینز بھی پھاڑ رکھی ہیں۔ بیشتر نے آنکھوں پر بڑے بڑے شیشوں والی اینکیں چڑھا رکھی ہیں، جن کے شیشے سے یہ تمام دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن کوئی ان کی آنکھوں میں نہیں جھانک سکتا۔ سب لوگ دیسی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ولایتی ثابت کرنے کے لیے مختلف سوانگ رچا رکھے ہیں۔
جن میں بالوں کو سنہری، سرخ اور اپنے لباس کے رنگ میں رنگوایا ہے۔ یہ سب لوگ یہیں اسی ملک کی گلیوں میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پلے بڑے ہیں، لیکن زیادہ پڑھے نہیں ہیں، لہذا ملنے والے سے انگریزی میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ آغاز ہیلو ہائی سے ہوتا ہے، پھر دوسرے فقرے پر ان کی انگریزی ختم ہو جاتی ہے۔ تو موسم کے بارے میں یوں اظہار کرتے ہیں، آج تو ویدر بہت کولڈ ہے۔ قطار میں کھڑے یہ سب لوگ ایک نئی امریکن کافی شاپ کھلنے کے پہلے روز کافی پینے آئے ہیں، جس کا ایک کپ 1600 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ کافی شاپ کے مالکان نے بتایا کہ اس کافی شاپ کے درجنوں ممالک میں سینکڑوں فرینچائز ہیں۔ لاہور میں کھلنے والے اس فرینچائز نے اپنے پہلے دن کی سیل کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ دنیا میں کسی کافی شاپ نے ایک روز میں اتنا بزنس نہیں کیا۔ اس کافی شاپ پر کا ایک کپ جس قیمت میں مل رہا ہے، اس قیمت میں غریب آدمی کو 20 کلو آٹے کا تھیلا بھی نہیں مل رہا۔ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد وہ انسان کے پیٹ میں زیادہ سے زیادہ کتنی دیر رکے گا؟ 1 گھنٹہ رہے گا، جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا غریب آدمی کے گھر میں کم از کم 10 دن تک اس کے اہل خانہ کا پیٹ بھرے گا۔ کافی شاپ کے باہر لگی لائن اور یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لگی لائن پاکستان کا اصل چہرہ ہے۔ یہی پاکستان کی تاریخ اور غالباً یہی پاکستان کا نصیب ہے، جس میں تبدیلی کے دور دور تک اب کوئی اثار نہیں۔ 4 برس قبل تبدیلی کا نعرہ ضرور سنا تھا، لیکن قسمت انہی کی تبدیل ہوئی جو شریک سفر نہ تھے۔ ہماری 70 برس کی کہانی یہی ہے جو قیام پاکستان کے فوراً بعد کرنے کے تھے کام، ان کی جانب IMF نے پہلی مرتبہ توجہ دلائی ہے۔ لگتا ہے شیطانوں کے گروپ میں کوئی فرشتہ کہیں سے آ گیا۔ حکومت پاکستان سے کہا گیا ہے کہ اپنی ڈوبتی ناؤ بچانا چاہتے ہو تو گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک کے سرکاری افسران کے ملک کے اندر اور بیرون ملک اثاثے ظاہر کرو۔ اس شرط کے بعد سے سرکار پاکستان کو مرگی کا دورہ پڑ چکا ہے۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، ہاتھ پاؤں مڑ گئے ہیں، جبکہ ماتھے پر ندامت کے ساتھ ساتھ حماقت کا پسینہ ہے۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ IMF کو جل دے کر، ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر 2-4 خاص محکموں کو اس فہرست سے نکال دیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حکمران عدلیہ اور افواج پاکستان کے افسروں کو اس فہرست سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ان دونوں اداروں سے تعلق رکھنے والے افسران جو ہیں، انتہائی دیانتدار، محب وطن اور ملک و قوم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، پھر صرف ان کے اثاثوں کو خفیہ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش نظر ہے؟ یہ افسران ٹیکس باقاعدگی سے دیتے ہیں، ان کے اثاثے رزق حلال سے بنائے گئے ہیں، بس انہیں خفیہ رکھنے کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں زبان زد عام ہیں، سرکار ان کی بلا ناغہ تردید کرتی رہتی ہے۔ عالمی ادارے فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کم کر دی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ گزشتہ 6 ماہ میں 12 مرتبہ کریش ہوئی۔ 2 روز قبل ہونے والے کریش میں 75 بلین روپے ڈوب گئے، یعنی 75 ارب روپے ڈوب گئے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 1 ماہ کی ضرورت کے لیے رہ گئے ہیں، جبکہ پاکستان کے افق پر چھائے مستقل موسم خزاں کے باوجود جشن بہارا منانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یہ جشن بہارا تو تبھی ہوگا جب غریب لوگوں کو اپنا مستقبل روشن ہوتا ہوا دکھائی دے گا، یا ان کا مستقبل روشن ہوگا۔ نہ مٹی کا نام وطن ہے، نہ سرحدوں کا نام وطن ہے، بلکہ وطن ہے انسانوں کا نام۔ جہاں پہ انسان سکھی رہیں، اچھل طریقے سے رہیں، اسے وطن کہتے ہیں۔ وطن کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بس مٹی اور جو ملک ہے یہ وطن ہے، بلکہ وطن
وہ ہوتا ہے جہاں پہ انسان اپنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں، ان کو تمام حقوق میسر ہوں، ان کو ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہو۔ لیکن کیا ہے، یہاں پہ تو غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے بیچارے کے بچے جو ہیں وہ کہیں چھوٹے موٹے ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، کہیں موٹر سائیکلوں پہ، جو ان کی عمر کھیلنے کی اور پڑھنے کی ہے وہ سارا وہ اپنی فکر میں گزار دیتے ہیں، اور ابھی وہ بچپن میں ہی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میری تو درخواست پھر عام لوگوں سے یہی ہے کہ جب تک آپ اٹھیں گے نہیں تو آپ کو یہ یوں ہی رونتے رہیں گے۔ اس وقت اٹھ جاتے جب ایک شخص نے آپ کو 14 دن دھرنا بھی دیا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری، جو اس نظام کو اندر تک جان گئے تھے کہ یہ کیا ہے، تو اس وقت اٹھ جاتے تو آج آپ کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اس لیے پلیز اپنے آپ کو ابھی بھی جگا لیں، وقت ہے، ورنہ پھر آپ خود بھی مریں گے اور اپنی اولاد کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ آگے ان کا کوئی مستقبل نہیں بچے گا۔ اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد شعور کی دولت عطا کرے تاکہ ہم اس گندے نظام سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔